تو وہ ظاہر ہر سال ریٹرن اپنی فائل کرتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ وہ ڈاکومنٹ پبلک کر دیں. شاہ جی وہ پبلک کروا دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ دیٹ از اے پبلک ڈاکومنٹ, مل سکتا ہے جی آپ دیٹ از اے پبلک ڈاکومنٹ. ایوری ریٹرن ود انکم ٹیکس اتھارٹی از اے پبلک ڈاکومنٹ. یہ ٹرائی کرنے کی بات ہے جی, فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے ذریعے ایک ریکویسٹ کر کے دیکھ لیتے. نہیں ملتا آپ کو کسی بھی, اگر ملتا ہوتا تو اب تک کی میڈیا کے اوپر چل چکا ہوتا. کسی بھی شخص کی ٹیکس ریٹرن کوئی دوسرا آدمی اس ملک میں نہیں لے سکتا. اس وقت تک تو یہی پوزیشن ہے. شاہ جی آپ کی ٹیکس ریٹرن میں لے سکتا ہوں. میں یہ بھی ایڈ کرتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کا بھی کرتے. میاں نواز شریف صاحب کا, میاں نواز شریف صاحب, میاں نواز شریف صاحب خود بہت غریب آدمی. آپ نے کہا ایک تو ریٹرن ہوگی, ایک اسسمنٹ آرڈر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اسسمنٹ آرڈر انکم ٹیکس آفیسر کو ہر کیس پہ پاس کرنا پڑتا ہے, دیٹ از اے پبلک ڈاکومنٹ. ہاں جی وہ لے لیں جی بلال صاحب. جی بالکل ٹھیک ہے, چونکہ ماشاءاللہ وکیل بھی ہے, ان کو ہم اپنا وکیل کریں گے اور یہ کریں گے ریکویسٹ. دیٹ از اے پبلک ڈاکومنٹ. یہ بتائیے کرن صاحب, یہ جتنے لیڈرز ہیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے, ان میں بے شمار مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہے, اسفندیار ولی صاحب بھی شامل ہے, آپ کے لیڈر بھی ہیں, میاں نواز شریف بھی ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرز بھی ہیں. کیا ان سب کے اثاثے ڈکلیئر نہیں ہونے چاہیے؟ کیا اس کا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ پبلک ڈاکومنٹس نہیں ہونا چاہیے, سامنے نہیں آنا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. انیشیٹو لیں آپ. نہیں, ہماری طرف سے تو بالکل انیشیٹو ہے. ہماری طرف سے تو ہم کہتے ہیں کہ کل آپ شروع قومی اسمبلی میں قانون لے کے آئیں کہ اس ملک میں کوئی بھی, ویسے زیادہ تر آپ کے لیڈروں کے پڑے ہوئے ہیں, اگر یہ نکالیں کسی نہ کسی وقت پہ یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز MNA رہے ہیں. مگر انفارچونیٹلی آپ بڑے ڈس اپوائنٹ ہوں گے, کیونکہ وہ آپ کو وہاں پہ پتہ لگے گا کہ کسی کے پاس کار نہیں ہے, کسی کے پاس گھر, اور مقروض ہے. یہ بھی بڑے بڑے مقروض کون ہیں اپنے بیٹوں کے, جو کہ ہمیں گوشوارے کو یاد آتے ہیں, ابھی تو کسی نے پیش نہیں کیے, مگر جو پیش کرے گا تو آپ دیکھ لیں گے کہ دکھایا گیا ہے کہ بیٹے کا میں مقروض ہوں اور میں 5,000 روپے انکم ٹیکس دیتا ہوں, میرے پاس کار نہیں ہے, میرے پاس گھر نہیں ہے. اور ویسے وہ 22 ملوں کے 22 انڈسٹریز کے مالک ہیں. سارا پاکستان کو پتہ ہے, اور خود رہتے بھی 300 کنال 400 کنال کے گھروں میں ہیں. تو کیوں نہیں کیا جائے اب. اور یہ سارے پارٹیز کے لیڈرز رہے ہیں. ANP کا لیڈر MNA رہا ہے, پیپلز پارٹی کی سابقہ لیڈر بھی رہی ہیں, ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی رہے ہیں. وہ ان کا بھی آپ کہہ رہے ہیں, تو پریزیڈنٹ صاحب بیچارے اکیلے کا کیوں آپ نکالتے ہیں, سب کا نکالیں. اچھا مجھے ایک چھوٹا سوال کا جواب دیجیے, یہ بتائیے گا کرنل صاحب کہ یہ مسئلہ حل کون کرے گا؟ انڈیا آئے گا, امریکہ آئے گا؟ دیکھیے جب تک یہ وڈیرا شاہی چلے گی, جب تک یہ 2% بیٹھے ہوں گے, کوئی کچھ نہیں کرو گے. جب تک آپ کی یہ سسٹم چینج ہوگی, یہی لوگ الیکٹ ہوتے ہیں, یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گے, یہ قانون بننے دیں گے, یہ اپنی پروٹیکشن کرتے رہیں گے, یہ کبھی بھی اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں ہونے دیں گے, یہ ایک دوسرے کو بچائیں گے, ایک دوسرے کی مدد کریں گے جب وقت آتا ہے. آپ بھی تو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں سب کو. اچھا بلال صاحب, یہ کیا حل کیا ہے, کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کا حل یہ ہے جی کہ یہ جو عوام ہے, جو شہری ہیں, وہ ایکٹیویٹ ہوں, انوالو ہوں. یہ رپورٹ ایک کوشش ہے اس بات کی. سچی بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو مطعون اور سیاستدانوں کو صرف بلیم کرتے رہنا یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے, کیونکہ جتنی تنقید ان پہ ہوتی ہے اور جتنی ان کی ٹرانسپیرنسی کرنے کے قوانین موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو بعض کا یہ ڈر لگتا ہے کہ جس قسم کی لائف یہ گزارتے ہیں, آپ کو MNA کے لیے الیکشن لڑنے والے بھی کچھ عرصے بعد کو بندے شاید ملیں گے کہ نہیں ملیں گے. لہٰذا ان پہ فوکس کرنے کی بجائے شہری ایکٹیویٹ ہوں اور اس قسم کے جو ڈیکلریشنز آلریڈی موجود ہیں ان کو دیکھیں, پرکھیں, پوائنٹ آؤٹ کریں, اور آپ جیسا میڈیا ان کو ہائی لائٹ کرے تاکہ یہ جو کنٹراڈکشنز ہیں یہ سامنے لائی جا سکے. مثلا یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا کہ اگر اس اسمبلی کے جن لوگوں نے ڈیکلریشنز بھرے تھے کینڈیڈیٹ ہوتے ہوئے, اس سے معلوم کر لیا جائے کہ کتنے لوگوں نے ٹیکس پچھلے 3 سال دیا ہے اور کتنے نے نہیں دیا, اور یہ اگر میڈیا کے سامنے لایا جائے تو بڑی دلچسپ یہ اسٹڈی ہوگی. تو میرا خیال ہے شہریوں کو انوالو ہونا چاہیے, انہیں احتساب کرنا چاہیے, اور یہی مقصد ہے ان گوشواروں کو پبلک کرنے کا. تو جب تک شہری بدقسمتی سے دیکھیے یہ کتنے سالوں سے پریکٹس جاری ہے, کبھی یہ مسئلہ کسی نے ریز نہیں کیا کہ جناب یہ ڈیکلریشنز میں کیا لکھا ہوا ہے. الیکشن کمیشن اتنے ہیویلی آئی تھنک ڈیٹیلڈ ڈیکلریشنز بھرواتا ہے کینڈیڈیٹ سے, کسی نے اس کے بیسس پہ کوئی چیز چیلنج نہیں کی.
تو یہ شہریوں کو جب تک ایکٹیو نہیں ہوتے تو اس قسم کے ڈیکلریشنز کو مقصد حاصل نہیں کر سکتے. شاہ جی یہ کیوں نہیں کرتے آپ؟ میرا خیال یہ ہے کہ باتیں آپ کی بالکل 100% ٹھیک ہے، میں آپ سے متفق ہوں، جیسا درد دل ہے آپ کے اندر، لیکن نکلتا کچھ نہیں. ہم لوگ مجبور ہو کے آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہیں، آپ اس سوسائٹی کو ٹھیک کر لیں گے، لیکن جب آپ لوگ بولتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے آپ ہم سے زیادہ مجبور ہیں. جی نہیں، بات مجبوری کی نہیں. دیکھیں یہ جج صاحب ایک عرض کروں کہ معاملات کو ریفارمز کرنا اور ریفائن کرنا اٹ ٹیکس ٹائم. آئی ٹیل یو، اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے، اور یہ کنٹینیوٹی سے آپ اس معاملے کو رہیں. دیکھیں پبلک کی بھی ایک ریسپانسبلٹی ہے، اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ڈیکلیریشن آتی ہے، ایسٹس کی ڈیکلیریشن آتی ہے، انکم ٹیکس کی، وہ نامینیشن پیپر میں بھی یہ پچھلے 3 سال کا ٹیکس، مطلب کسی پبلک آفس کے لیے، چاہے وہ پارلیمنٹ کا ہو، چاہے وہ ایلیویشن ٹو دی جوڈیشری ہو، چاہے وہ انڈکشن ان کی کہیں اور ہو، یہ بہت ساری معاملات اس میں دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ شخص جو اس کی ذمہ داری ہے یہ ٹیکس پے کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہ بھی تو اب اس پہ ڈپارٹمنٹ سے دیکھتے ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیز ٹو سی، پبلک ہیز ٹو سی. دیکھیں جی آپ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی پبلک کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اختیار پبلک کے پاس ہی ہے، اور پبلک کو اپنی رسپانسبلٹی اس کی بھی ادا کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص لینڈ گریبر ہے تو نہ دے ووٹ اس کو. کوئی شخص ٹیکس پے نہیں کرتا، چوری چکاری کرتا ہے، کل کچھ تھا 5 سالوں بعد وہ بلینر ہو گیا، تو یہ پبلک کے سامنے ہوتا ہے نا، تو پبلک شوڈ آلسو بیہیو. فیک ڈگری والا اس کو ووٹ نہیں ملنا چاہیے، یہ سارے معاملات، ٹکٹ بھی نہیں ملنا چاہیے. ٹکٹ از ڈفرنٹ تھنگ، لیکن بات ہے پبلک ٹکٹ ملے پبلک ووٹ، ریکوائرمنٹ نہیں تھی، لیکن ریکوائرمنٹ تھی، اور اگر ورڈکٹ آئی ہوتی تو سچویشن ڈفرنٹ ہوتی. اگر ورڈکٹ نہیں آئی، دیکھیں آواز ہے نا، دیکھیں آپ کسی کو ایلیگیشن کی بنیاد پہ کنڈیم نہیں کر سکتے until it is proved. اگر ایلیگیشن پرووڈ ہے، ہاں وہ جوڈیشری کا قصور ہے، میں سمجھتا ہوں، پھر that's a different thing. لیکن میرلی آن ایلیگیشن، آپ پہ ایک ایلیگیشن لگ جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ کو ڈسکریس کرنا شروع کر دیا جائے، آپ اس کو مناسب سمجھیں گے؟ قطعاً نہیں. میں تو یہ سمجھوں کہ اگر آپ کے ایلیگیشن ہے انٹل وہ پروف نہیں ہے، مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں آپ کو پبلکلی آپ کو ڈسکریس کرنا شروع کر دوں، آپ کو ایک کنوکٹڈ پرسن کا ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دوں. تو یہ تھوڑی سی باتیں آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے. اچھا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن کنر صاحب سے آخری سوال کروں. کنر صاحب آپ کب اپنا کردار ادا کریں گے؟ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کریں ان معاملات کو ٹھیک. آپ کیونکہ چاہتے ہیں کہ فوج ہی آئے تو تبھی مسئلہ یہ حل ہوگا؟ نہیں، ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ فوج آئے، ہم کہتے ہیں کہ فوج نما. آیت اللہ خمینی بھی آ سکتا ہے، آیت اللہ خمینی بھی فوج نما تھا، کمال اتا ترک بھی فوج نما تھا. کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی مسائل آ سکتا ہے. ابھی ترکی میں سسٹم آ گیا نا، آپ کو ضرورت ہے کیونکہ عوام بہت دکھی ہے. عوام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ اب نہیں سہ سکتے. اب وقت آ گیا ہے کہ یا تو آپ تیار ہو جاؤ ریولوشن کے لیے، جب کیوس ہوگا ڈسٹرکشن ہوگا،